ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ مکہ سے مدینہ جانے کی اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، ایمان والوں کو بتا دیا، تو ایک ایک کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اس طرح تو اگر مسلمان سارے نکل کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر مسلمان محفوظ ہو جائیں گے، اور اسلام پھر جو ہے اپنی شعائیں پھیلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ لی دارالندوا کے اندر۔ تو قصی بن کلاب کا کبھی گھر ہوا کرتا تھا، لیکن آج مشرکین مکہ کا پارلیمنٹ تھا وہ۔ اس میں انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ لی کہ کیا کیا جائے، مسلمان تو بہت سارے نکل کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، اگر مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے تو پھر وہاں جا کے اسلام پھیلے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ واپس مکہ کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ مکہ کے فاتح بن جائیں گے۔ تو یہ موقع آئے اس سے پہلے ہم کوئی ایسی چال چلتے ہیں کہ اسلام کا چراغ ہی گل ہو جائے۔ تو اس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں 40 سال سے کم آدمی کی انٹری نہیں کی۔ جذباتی نہیں چاہیے، سلجھے ہوئے انسان چاہیے جو تجربے کار ہوں، بڑے بڑے اس میں شامل ہوں۔ اور اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیطان بھی جبہ پہن کے ایک شیخ نجدی کی شکل میں آ گیا۔ تو جب میٹنگ ہوئی تو اس میں پہلی رائے یہ آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے یہ جو شیخ نجدی آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، میٹنگ کس بات کی ہوئی، یوں تو ویسے ہی وہ چلے جائیں گے، ہجرت تو یوں ہی ہو رہی ہے، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ اتنے جادوگر ہیں، اس شیطان نے جادوگر کہا، اتنے جادوگر ہیں کہ جس سے بات کرتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں، کہ جہاں جائیں گے ان کا لشکر بڑھتا چلا جائے گا اور یہ پھر مکہ پہ حملہ کریں گے، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ دوسری رائے کسی نے دی کہ ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ اسلام آگے نہ بڑھے، مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دو، نوجوانوں کو غلط پھنسا کر جیلوں میں ڈال دو تاکہ ہند کے اندر اسلام آگے نہ بڑھے، جو ٹیلنٹ ہے اس کو جیل میں ڈال دو۔ تو انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں، تم جانتے ہیں کہ ان کے جانثار، ان کے جذبات کیا ہیں، وہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے آئیں گے، اپنی شہادتیں دیں گے، لیکن محمد عربی کو چھڑا کے لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل بولا، ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے، اب اسلام اس طرح مٹ جائے گا۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ جانتے ہو بنو ہاشم کو، جب وہ قتل کا بدلہ لینے آئیں گے تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ ابو جہل نے کہا کہ کوئی ایک خاندان ان کو قتل نہیں کرے گا، ہر پریوار کے نوجوانوں کو لیں گے، مختلف قبائل رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ حملہ کریں گے، کس نے مارا کسی کا نام نہیں آئے گا، کس کا بدلہ لیں گے، کس کی تلوار چلی، زیادہ سے زیادہ فیصلہ جو ہے وہ دیت پہ آ کے رک جائے گا، اور ہم سارے قبائل مل کر دیت جو ہے پوری کر لیں گے، اس طرح ان کا قتل بھی ہو جائے گا اور کسی کا نام بھی نہیں آئے گا۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا۔ ادھر یہ رات کو فیصلہ لے رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ آپ کو جو ہے اب ہجرت کرنی ہے۔ آپ جا کے ابو بکر کو بتا کے آئیں
کہ آج رات کو ہی نکلنا ہے، دوپہر میں جا کے بتا کے آئے، اور رات کو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ آج کی رات میں ان کے گھر کو گھیر دیا جائے گا اور یک بار کی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ بھی اپنی چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لیکن اللہ بھی اپنی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آج ہی کی رات آپ کو نکلنا ہے، آپ کا گھر جو ہے گھرا ہوا ہے، ننگی تلواریں لیے نوجوان کھڑے تھے، بات تو نوجوانوں کی ہوئی تھی، لیکن ان نوجوانوں کا جو ہے سردار تھا وہ ابو جہل بھی رات کو خود پہلا دے رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایک سنگریزے اٹھائے، مٹی اٹھائی اور اس کو سورہ یاسین پڑھ کے یوں پھینکا۔ اللہ نے اس ذرہ جو معمولی ذرے تھے ان کو ایسا طوفان بنایا کہ وہ طوفان ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہا تھا، اور وہ ریت جا کے سب کی آنکھوں میں پڑی، سب اپنی آنکھیں مسلتے رہ گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے ابو بکر کے گھر پہنچ گئے۔ اب ان کو شک زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب طوفان رکا تو انہوں نے سوراخوں سے دیکھا، جھروکوں سے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کوئی چادر اور بھی سو رہا ہے، تو انہیں تسلی ہو گئی کہ ابھی اندر ہی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا۔ بعض لوگ شیعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب پہلا خلیفہ علی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی نے جب سفر کیا ہے تو بستر اپنا علی کے حوالے کیا ہے، تو خلافت بھی علی کا پہلا حق بنتا ہے۔ ہمارے علماء نے اچھا جواب دیا ہے کہ تمہاری عظمت کی، حضرت علی کی عظمت کی دلیل اچھی ہے کہ محمد عربی نے جب اپنا بستر کسی کے حوالے کیا تو حضرت علی کے حوالے کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ محمد عربی کا بستر حضرت علی کی آرام گاہ اگر بنا ہے تو غار ثور میں دیکھو نا، ابو بکر کی گودی محمد عربی کا بستر بنا ہے۔ محمد ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی گود محمد عربی کا بستر بنی ہے۔ اب جب صبح انہوں نے دیکھا، تھوڑی سی روشنی ہوئی، صبح صادق ہوئی تو دیکھا، اندر گھسے، چادر ہٹائی، نبی نہیں علی تھے۔ سب سے پہلے جس کو شک ہوا کہ نبی علی ہونا چاہیے یہ ابو جہل کو ہوا۔ ابو جہل نے کہا کہ نبی سو رہے ہیں، چادر ہٹی تو پتہ چلا کہ جو ہے یہ نبی نہیں ہیں، علی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، آپ شاید وہاں نہ پہنچے، کہتے ہیں نبی علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن جب عقل کے پردے ہٹے تو پتہ چلا جو ہے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بہرحال جب ابو جہل نے پوچھا اے علی کہاں ہے نبی، اب حضرت علی تھے، کوئی تقیہ کو نہیں مانتے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ جب مشرکین نے پوچھا کہ نبی کہاں ہیں تو علی نے کہا وہ چلے گئے۔ کہ کہاں چلے گئے؟ اب بتانا راز بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولنا، کہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ابو جہل نے پھر سوال کیا کہ جانا کہاں تھا؟ کہاں جا گئے ہیں وہیں جانا تھا۔ ایسا گھمایا، نہ تو جھوٹ بولا نہ محمد عربی کا راز بتایا۔ ابو بکر کے گھر پہنچا ابو جہل، کہنے لگا میں جانتا ہوں اگر نبی اپنے گھر نہیں ہیں تو پھر کس کے گھر ہوں گے؟ ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ ابو جہل اپنے ٹولے کے ساتھ ابو بکر کے گھر پہنچا تو ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، کہا کہ نبی کہاں ہیں؟ اب وہ بھی ابو بکر کی بیٹی تھی، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگی جانتی ہوں کہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہاں؟ کہ محمد عربی کا راز جہالت کے باپ کو نہیں بتاؤں۔ ابو جہل نے حضرت اسماء کے تھپڑ بھی مارا، چہرہ زخمی ہو گیا۔
منہ سے خون نکل آیا، لیکن محمد عربی کا راز نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا چنا اور کیسا انتخاب کیا کہ ہجرت کے سفر میں سارا گھرانہ نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا، چاہے غلام عامر بن فہیرہ، اگر غلام تک بیٹے بیٹیاں تو چھوڑو، غلام تک عبداللہ بن عرقت عامر بن فہیرہ، یہ سب جو ہے ہجرت کے سفر میں محمد عربی کے خادم بنے ہوئے تھے۔ کوئی بکریوں کے بہانے دودھ پہنچا رہا تھا تو حضرت اسما اپنے دوپٹے پھاڑ کے اور تھیلے جو ہے روٹیوں کے باندھ کر جو ہے غار ثور میں پہنچا رہی تھی، اور بیٹا دن بھر جو ہے مشرکین کے ساتھ بیٹھتا اور ان کے راز جا کے محمد عربی کو بتاتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ابو بکر کو یا محمد عربی کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں اگر لا دے تو اس سے 100 اونٹ ملے۔ یہاں پہ ایک بات عجیب ہے کہ محمد عربی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اگر ان کی لاش آپ لا کے دے دو تو آپ کو 100 اونٹ ملیں گے، اگر ابو بکر کی لاش لا کر دے دو تب بھی آپ کو 100 اونٹ ملیں گے۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ دونوں کی قیمت برابر کیوں لگی؟ برابری کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ ایک تو نبیوں کے سردار ہیں جن کی معراج کا مقابلہ کوئی نبی نہ کر سکا، اور ایک امتی ہیں، تو دونوں کی قیمت برابر کیوں لگی؟ علماء نے یہاں پہ عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دودھ کی قیمت اور ہوا کرتی ہے، پانی کی قیمت اور ہوا کرتی ہے۔ دودھ بہت مہنگا ہوا کرتا ہے، پانی دودھ کے مقابلے میں سستا ہوا کرتا ہے، لیکن پانی جب دودھ میں ملتا ہے تو اپنا رنگ مٹا دیتا ہے، اپنا مزاج مٹا دیتا ہے، تو اسی بھاؤ میں بکتا ہے جس بھاؤ میں دودھ بکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا نام مٹا دیا، اپنا مزاج مٹا دیا، اپنی نفسانیت کو مٹا دیا، تو تقدیر نے یہ قیمت لگائی کہ جو محمد عربی کی قیمت ہے وہی ابو بکر صدیق کی قیمت ہے۔ ایسا کہتے ہیں حضرت عمر فنا فی اللہ تھے تو ابو بکر صدیق فنا فی الرسول تھے، فنا فی الرسول تھے۔ محمد عربی کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کون سا ہے، ابو بکر کون سا ہے۔ لیکن جب دوپہر کی گرمی پڑی اور دھوپ جب تیز ہونے لگی تو ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں کی چادر اتاری، محمد عربی کے سر پہ سایہ کیا، تب لوگ جا کے سمجھے کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ امتی ہے، جو سائے کے نیچے بیٹھا ہے جلوہ افروز وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اتنے وہ فنا فی الرسول تھے۔ تو یہ ہجرت کے سفر میں بھی عجیب ہمارے لیے اسباق ہے کہ لوگ تو اسلام کو مٹا رہے تھے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب عزم کے اندر پختگی ہو تو پھر اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ گوارا کیا ہے۔ جب چلے ہیں پاؤں زخمی ہو گئے چلتے چلتے، محمد عربی کے پاؤں میں خون نکل آیا، حضرت ابو بکر نے دیکھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ابو بکر کبھی آگے چلتا تھا، کبھی پیچھے چلتا تھا، کبھی دائیں چلتا تھا، کبھی بائیں چلتا تھا۔ جیسے بچے کے بارے میں جتنی ماں فکر مند ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ابو بکر نبی کی جان کو لے کے فکر مند تھے اس رات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر آگے نکل جاتے ہو، آپ تو میرا اتنا ادب کرتے ہو، کبھی ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، لیکن آج یہ پہلی بار کیا دیکھ رہا ہوں، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو۔ فرمایا جدھر سے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے میں اپنی جان وہاں لگا دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ابو بکر جائے تو جائے، محمد عربی کی جان نہ جائے۔ یہ تھا پناہ رسول۔ جب پاؤں میں خون دیکھا دونوں پیدل چل رہے، حالانکہ ابو بکر نے اونٹنیاں پیش کی تھی، محمد عربی نے فرمایا قیمتاً دوں گا، قیمتاً دوں گا۔ یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں۔ جب ہجرت کر رہے ہیں اس وقت ان حالات میں کہہ رہے ہیں اونٹنیاں قیمتاً لوں گا۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو ننیال والوں نے زمین پیش کی مسجد کے لیے فری میں کہ ہم اپنی زمین دے دیں گے، آپ یہاں مسجد بنائیں۔ تو اس موقع میں بھی فرمایا
میں زمین قیمتاً لوں گا۔ یہاں موقع تو وہ تھا کہ اگر ابو بکر سے قیمت نہ لیتے تو ابو بکر کی خوشی زیادہ تھی۔ ابو بکر سے اگر محمد عربی قیمت نہ لیتے تو ابو بکر کی خوشی زیادہ تھی، اگر ننیال والوں سے قیمت نہ لیتے تو ننیال والوں کی خوشی زیادہ تھی۔ لیکن دنیا کو بھی تو پیغام دینا تھا نا، میسج دینا تھا تجھے اور مجھے کہ خاموخواہ رشتہ داریوں کے احسان کے تلے مت آنا، جہاں تک ہو سکے جتنی اپنی گدڑی ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانا۔ یہ میسج دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا۔ تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاؤں میں خون ہے، وہ کیونکہ عامر بن فہرہ کو کہہ دیا تھا کہ جو آیت منٹری آپ دوسرے راستے سے غار شور تک پہنچا۔ اب وہاں غار شور تک پیدل جانا تھا، اب بیچ میں پاؤں زخمی ہو گئے۔ ابو بکر نے دیکھ لیا محمد عربی کے پاؤں میں خون آ رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول رک جائیے، میں سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہم تو سواریاں لے کر نہیں آئے، ہم نے تو اونٹنیاں کسی دوسرے راستے غار شور پہنچانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس موقع پہ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم سواری لے کر نہیں آئے تو کیا ہوا؟ آج ابو بکر کے کندھے محمد عربی کی سواری بنیں گے۔ پھر محمد عربی کو کندھوں کو بٹھایا ہے۔ یہ بوجھ ایسا تھا کہ صرف ابو بکر ہی اٹھا سکتا تھا۔ نبوت کا بوجھ جو 4000 آدمیوں کی قوت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر، اور پھر نبوت کا بوجھ، وہی کا کتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اونٹنی بیٹھ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری ران پہ محمد عربی کا سر تھا، وہی نازل ہوئی، یوں لگا میری ران پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا۔ اس وزن کو آج ابو بکر کندھوں پہ اٹھایا نہیں، اٹھا کے چل پڑا، چل نہیں پڑا، دوڑ نہیں پڑا، غار شور جا پہنچا۔ اتنا وزن اٹھا کے کیوں؟ یہ بھی معجزہ ہے محمد عربی کا۔ چل تو وہ بھی نہیں سکتی تھی، حلیمہ کی اونٹنی جب آئی تھی تو لاغر تھی، سب سے پیچھے تھی، دبلی پتلی تھی، لیکن جب محمد عربی سوار ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی اونٹنی تیز رفتاری میں حلیمہ کی سواری کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور کیوں نے سہیلیوں نے پوچھا بھی ارے حلیمہ تو نے سواری بدل دی؟ کہا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا۔ تو آج ابو بکر آپ جاتے ہیں نا عمرہ حج، غار شور پہ چڑھ کے دکھانا، پہلے آپ ایک ہاتھ میں بوتل لیں گے، پھر ایک بوتل تھیلے میں ڈالیں گے، پھر بیچ رستے میں بیٹھیں گے، پھر ہانپتے ہوئے چڑھیں گے، کبھی گھٹنے پکڑیں گے، کبھی کمر پہ ہاتھ دیں گے۔ ابو بکر اس غار شور پہ محمد عربی کو کندھوں پہ چڑھا کے وہاں چڑھ گیا۔ یہ معجزہ تھا محمد عربی کا۔ یہ بھی نکتہ علماء نے لکھا ہے کہ محمد عربی نے جس سواری پہ سواری کی وہ سواری ساری دنیا کی سردار بن گئی۔ محمد عربی نے جس گھوڑے پہ سواری کی وہ گھوڑا ساری دنیا کے گھوڑوں کا سردار بن گیا۔ جس اونٹ پہ، جس اونٹنی پہ، جس خچر پہ، جس گدھے پہ کی وہ سارے جانوروں نے اولیت مقام لے گیا۔ اسی لیے تو ابو بکر کو اولیت کا مقام ملا ہے کہ محمد عربی نے جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کی تو ابو بکر صدیق سارے نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں پہلا نمبر لے گیا۔ یہ معجزہ تھا محمد عربی کا۔ اور جب وہاں غار شور پہنچے تو یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، فرمایا آپ آرام کریں میں اندر جاتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں اجنبی انجان نہ جانے کتنے دنوں کا سنسان یہ غار پڑا ہوا ہے، میں صفائی کرتا ہوں۔ ابو بکر جھاڑو کہاں سے لائے تھے؟ عرض کیا اللہ کے رسول سواری بھی تو نہیں لائے تھے، ابو بکر کے کندھے سواری بنے تھے، جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج ابو بکر کی پگڑی محمد عربی کا جھاڑو بنی۔ اپنی پگڑی اتاری، اس غار کو پگڑی سے صاف کیا، دیکھا کہ بہت سارے سوراخ ہیں، نہ جانے کوئی بچھو نکل آئے، سانپ نکل آئے، اپنی پگڑی کے ٹکڑے کیے اور سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ بچے تو اپنا کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑا، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا۔ اس سوراخ پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی، عرض کیا اللہ کے رسول بستر تیار ہے، آ جائیے آرام فرما لیجیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بستر کہاں سے آ گیا؟ بستر تو ہم لے کر نہیں آئے تھے،
عرض کیا اللہ کا رسول سواری بھی نہیں لائے تھے، ابو بکر کے کندھے سواری بن گئے تھے، جھاڑو بھی نہیں لائے تھے، ابو بکر کی پگڑی محمد کی جھاڑو بن گئی، ہم بستر نہیں لائے تو کیا ہوا، آج ابو بکر کی گودی محمد عربی کا بستر بن گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، بعد نے اس کو عطا اللہ شاہ بخاری سے بھی جوڑا ہے، فرمایا منظر یوں تھا جب محمد عربی ابو بکر کی گود میں سوئے نا تو کوئی دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہو۔ محمد عربی ابو بکر کی گود میں یوں تھے جیسے رحل میں قرآن شریف رکھا ہوا ہو، اور انہوں نے تو اپنا مشرکین نے اپنا اعلان پورا کیا، لیکن سارے ان کے منصوبے اللہ نے ناکام کر دیے۔ سارے اللہ نے توکل ہو، بھروسہ ہو تو سارے منصوبے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر و فریب چالیں لوگ بھی چلتے ہیں، لیکن اللہ اپنی تدبیر پہ جو چلتا ہے اس تدبیر پہ وہ جو ہے کامیاب کر کے دکھا دیتا ہے اور سارے لوگوں کو ناکام کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب ہجرت کے سفر میں دیکھو کتنے لوگوں نے تعاقب کیا ہے اونٹوں کی لالچ میں۔ وہ جو پاؤں کے نشان جاننے والے ہوتے ہیں، عرب کے اندر اتنے مشہور تھے، پاؤں کسی کا جوتا پہنا ہوا پتھر پہ آ جائے تو کہہ دیتے تھے کہ جوتا کسی اور کا ہے لیکن پاؤں فلاں آدمی کا ہے، پتھر پہ آیا ہوا جوتا۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے، لیکن راجستھان میں جو قدموں کے نشان جاننے والے تھے، کبھی راجستھان کے بزرگوں کو پولیس بلایا کرتی تھی، CID بلایا کرتی تھی، کہتی تھی یار یہاں چوری ہو گئی، یہاں یہ معاملہ ہو گیا، تو ہر گاؤں میں ایک دو بوڑھے مل جاتے تھے جو بتا دیتے تھے کہ جوتا چاہے کسی کا پہنا ہو لیکن پاؤں فلاں آدمی کا ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا اور پاؤں کے نشان لیتے ہوئے وہ غار سور کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ ابو بکر نے دیکھا بھی کہ باتیں بھی سنی ان کی اور ان کی ٹانگیں میں نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت کا اللہ کے رسول اگر انہوں نے جھانک کے دیکھ لیا تو کیا ہوا، تو اس وقت قرآن کہہ رہا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی اور صحابی قرآن نے کہا، جب ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، لا تخف نہیں ہے، خوف نہ کھا یہ نہیں ہے، خوف تو تھا ہی ابو بکر کو، ابو بکر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے چلے تو خوف کس بات کا، غم تھا کہ نبی کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے قرآن نے کہا لا تحزن۔ محمد عربی نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ بھی کر لیں وہ بچانے کا فیصلہ کرے گا، تو مکڑی سے بچا لے گا، کبوتری سے بچا لے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ جب منہ کے دانے آئے تو دیکھا کہ جال تنا ہوا مکڑی کا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں سے کوئی انسان داخل ہوتے تو کم سے کم مکڑی کا جالا تو ٹوٹتا، مکڑی کا جالا ہی ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو انسان کہاں سے غار میں جائیں گے، تو انہوں نے نیچے سے جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں اسی دہانے کے اوپر ایک گھونسلہ، اس گھونسلے کے اندر ایک کبوتری اڑی، تو ایسی کبوتری جیسے ہی اڑی تو مشرکین کی عقل بھی اڑ گئی، اب تو یہاں سے کوئی انسان گیا ہی نہیں ہوگا، کبوتری بیٹھی ہے، گھونسلہ کب بنا ہے، انڈے دے رکھے ہیں، انسان 2 داخل ہوئے ہوں گے، 3 داخل ہوئے ہوں گے، تو کیا جو ہے کبوتری اڑ نہیں گئی ہوگی، یہ ابھی اڑی ہے ہمارے شور سے، تو ان کی عقل بھی اڑ گئی، اور انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے ان کو، جو بیچارے پاؤں کے نشان لے کے صحیح رستے پہ لائے تھے، تو مشرکین مکہ نے ان کو پیسے بھی نہیں دیے کہ تم نے ہمارا ٹائم خراب کر دیا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک تو ضرور آئے ہیں، اس کے بعد چاہے زمین نگل جائے چاہے آسمان اٹھا لے، لیکن ہم عرب کے جو ہے قدموں کے نشان جاننے والے مشہور ہیں، ہماری بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن انہیں ڈانٹ کے بھگا دیا گیا۔ بہرحال کئی لوگوں نے تعاقب کیا، اس میں مشہور سراقہ بن مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو گھوڑ سوار تھا، اور محمد عربی اور حضرت ابو بکر کا جب پیچھا کیا، جب قریب پہنچا تو ایک معجزہ صادر ہوا، اور اس کے پاؤں جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھسنے لگے، اس نے زبردستی کوشش کی تو ٹھوکر کھا کے اس کا گھوڑا گرا، تو یہ سنبھلا اور اس نے کہا کہ واقعتاً
یہ وہ شخص ہے کہ ایک دن مکہ کے اوپر حکومت ضرور کرے گا، یہ مکہ کو فتح ضرور کریں گے۔ اس لیے انہوں نے تیر کے ذریعے سے ایک پرچی بھیجی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وقت آئے گا آپ مکہ فتح کریں گے، تو جس دن مکہ فتح ہوگا اس دن مجھے امان ملے گی یا نہیں، میں واپس جا رہا ہوں، کسی کو آپ کے نشان نہیں بتاؤں گا، بیچ راستے میں جو ملے گا اس سے کہہ دوں گا بھائی ادھر سے دیکھ کے آ گیا، ادھر کوئی انسان نہیں گیا ہے، میں سب کو جو ہے راستے سے ہٹا دوں گا، آپ جب مکہ فتح کریں گے اس دن مجھے امان دیں گے یا نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جو ہے اس کا جواب لکھوا کر تیر کے ذریعے سے اس کو یہ پرچی بھیجی، کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا ارے تو مکہ کی امان بھیج رہا، امان مانگ رہا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ سراقہ کو بتا دو کیا دن ہوگا وہ جب کسریٰ بن ہرمز کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائے، یہ وقت بھی آئے گا کہ سپر پاور طاقت کے کنگن تیری کلائیوں میں آئیں گے۔ تو یہ وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ وقت آیا بھی حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو اس کے خزانوں میں کسریٰ بن ہرمز کے کنگن سونے کے تھے، وہ ملے۔ تو اس دن جب تقسیم ہو رہا تھا، وراثت تقسیم ہو رہی تھی، بیت المال مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت عمر نے دیکھا کہ سونے کے کنگن ہیں، کہا یا شاید بیت المال میں جمع ہوں گے یا کسی عورت کو دیے جائیں گے، کیونکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا، فرمایا سراقہ بن مالک کو بلا کے لے آؤ۔ محمد عربی نے جو فرمایا تھا دنیا کو دکھا تو دوں کہ محمد عربی کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لیے سراقہ کو بلا کے اس کی کلائیوں میں تھوڑی دیر کے لیے سونے کے کنگن پہنائے، فرمایا اگر جائز ہوتے تو تجھے دے دیتا، لیکن یہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاہے وہ سونے کی چین ہو۔ نوجوانوں کو دیکھا ہوگا اس کو فیشن بنا لیا ہے اور اس کو اپنے آپ کو سمجھتے میں بہت شانہ ہوں اور ہوشیار لڑکا ہوں، میرے تو وہ سونے کی چین ہے۔ ارے تو مرد ہے، سونے کی چین کیوں پہن رکھی ہے؟ مول صاحب وہ تو کیا کروں سانس پھیلائی ہے، نئے پیروں کا جد گھرائی سانس کاٹ دے گی۔ یہ نوجوانوں کے عجیب شوق ہے، ورنہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ بہرحال جو ہے سفر میں بہت سارے سبق پیش آئے، اور جب مدینہ پہنچے ہیں اس تاریخ کو اسلام نے کیسا یاد کیا ہے، ہجرت کو کوئی معمولی سفر نہیں تھا یہ۔ جب حضرت عمر کے دور میں حضرت موسیٰ اشعری نے کہا کہ اسلام کی حکومتوں میں جو خط آتے ہیں ان خطوں کے اوپر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، ہمارے مسلمانوں کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، ہم جو ہے عیسائی کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا کیلنڈر ہونا چاہیے، تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے میٹنگ لی کہ ہم تاریخ ہونی چاہیے، تو ہم پہلا مہینہ کون سا قرار دیں اور جو ہے کہاں سے اسلام کے سال کا آغاز کریں؟ تو کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے تو اسلام کے پہلے مہینے ربیع الاول کو قرار دیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی تھی اس تاریخ کو یاد کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مکہ فتح ہوا ہے وہ ایک عالمی دن تھا اس کو یاد رکھا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے اس تاریخ سے سال کو آغاز کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا نا ہجرت کا مکہ سے مدینہ، وہ جن دنوں میں ہوا ہے ان دنوں کو یاد رکھا جائے، وہاں سے سال کا آغاز کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے اس رائے پہ فیصلہ کر دیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوگا۔ اب آپ کہیں گے اسلام کا پہلا مہینہ تو محرم ہے اور ہجرت تو سفر دوسرے مہینے میں ہوئی ہے، تو اس کا سارا منصوبہ جو بنا تھا ہجرت کا وہ محرم کے مہینے میں بنا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ کیا اہم کام کیے ہیں؟ چند اہم کام کیے۔ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر۔ ابھی صحابہ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، خود حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں رہ رہے ہیں۔ پہلی فکر یہ تھی کہ مسلمان جہاں چاہے اپنا گھر آباد کرنے سے پہلے خدا کے گھر مسجد کو آباد کرے۔
مسجد بنی اور مسجد کے پاس میں ایک چبوترا قائم کیا گیا جو اس وقت کی یونیورسٹی تھی. آپ سمجھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا وہ چبوترا معمولی نہیں تھا. اس چبوترے میں کبھی 400 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے، کم سے کم 70 رہے ہیں. محدثین فرماتے ہیں یعنی اگر آپ کسی دن چلے گئے سب کلاس میں کتنے بچے ہیں تو کم سے کم 70 رہے ہیں. زیادہ کتنے ہوئے ہیں اس میں تو 4. ایسا وقت بھی آیا کہ 400 بچے اس چبوترے میں پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ علمی مرکز قائم کیا اور عشری علوم کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں مختلف قومیں تھیں. یہودی تھے، پڑھے لکھے تھے، دنیاوی علوم کے لوگ جانکار تھے. تو جو علوم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لوگ مدینے والوں نے محمد عربی کا استقبال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشری علوم کا بھی استقبال کیا. رفیدہ کا واقعہ میں نے کبھی آپ کو سنایا ہوگا. ایک ڈاکٹر تھی، طبیبہ تھی، سعد کی بیٹی تھی، محمد عربی کے استقبال میں آئی ہوئی تھی، مسلمان ہو چکی تھی. محمد عربی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ڈاکٹر کی بیٹی ہوں اور میں خود نرسنگ کر چکی ہوں، میں زخمیوں کا علاج کرنا جانتی ہوں، میں جو ہے سرجری یعنی زخموں کو پھوڑ کے اور ان کے زخم کو بھر دیتی ہوں. محمد عربی نے فرمایا جو مسجد نبوی بن رہی ہے اس کے سامنے ایک خیمہ اور بناؤ اور اس لڑکی کو اس خیمے میں بٹھاؤ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ جو علم اس لڑکی کے پاس ہے وہ ساری مسلمان کی عورتیں سیکھیں. پڑھتے تو ہیں ہم کہ جو ہے خیبر کے اندر عورتیں گئی تھی، فلاں جنگ کے اندر عورتیں گئی تھی. کیوں گئی تھی؟ محمد عربی نے روکا بھی تھا. کیا کرو گی؟ وہاں تلواروں کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کا علاج کر دیں گے، ہم پانی پلائیں گی پیاسوں کو اور زخمیوں کا علاج. کیا بغیر سیکھے انہوں نے کر دیا زخمیوں کا علاج؟ نہیں، یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے رفیدہ کے خیمے میں بیٹھ کے فن جراحت، فن طب، فن نرسنگ سیکھا تھا. گوگل سے پوچھا کرو کبھی دنیا کی سب سے ٹاپ نرس کون آئی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ رفیدہ اسلمی سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بڑی نرس نہیں آئی. یہ وہ نرس تھی جس کا استقبال محمد عربی نے کیا. جو ابو بکر اور عمر کی تنخواہ طے ہوئی تھی نا جنگوں میں، اتنی ہی تنخواہ اس لڑکی کی ہوا کرتی تھی. عشری علوم کا استقبال کیا محمد عربی نے. ضرورت ہے اس وقت ہندوستان میں ایسے اداروں کو مضبوط کرنے کی جو دینی علوم، علوم شرعیہ کے ساتھ عشری علوم پہ بھی زور دے رہے ہیں.